جانم فدائے حیدری یا علیم علی علی۔ کہ اب مولا علی مشکل کشا ابن ملجم عبدالرحمن ابن ملجم کو کوفہ بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر اہل کوفہ سے فتح کی خبر سنا دینا کہ جنگ میں ہم جیت چکے ہیں۔ تو لشکر سے نکل کر سب سے پہلے ابن ملجم گیا۔ ابن ملجم جانے کے بعد ایک دن رہا، دو دن رہا، تین دن رہا، اور ایک ایسی بستی میں گیا جہاں پہ رونا دھونا واویلا چل رہا ہے اور کہیں پر بازوں کی آوازیں چل رہی ہیں۔ تو حیران ہو کے گیا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ تو معلوم کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ سارے گھروں میں ماتم اس لیے چل رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے باپ دادا نہروان کے میدان میں علی کی تلوار سے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں۔ تو کہا اچھا ذرا دیکھیں تو صحیح ماحول کیا ہے۔ اندر گیا، اندر جا کر عورتوں کو دیکھا۔ جب یہ دیکھا تو اس میں سے خوبصورت نوجوان عورت نکلی، وہ اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ ابن ملجم جو مولا علی مشکل کشا کے لشکر کا سپاہی ہے، جیسا ہی اس کے چہرے کو دیکھا فدا ہو گیا، اس کے چہرے کو دیکھا فدا ہو گیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور اتنی چھاپ اس عورت کی اس کے ذہن میں پڑ گئی کہ مولا علی کی وفاداری بھول گیا۔ اب یہ تعلقات بڑھنے لگے، مولا کائنات کوفہ میں آئے۔ اب جب مولا کائنات کوفہ میں آئے تو اب کوفہ آنے کے بعد جنگ جیتنے کی خوشی میں ہر کوئی تحفے پیش کرنے لگے، امیر المومنین کو ہر کوئی تحفے پیش کرنے لگے۔ تو یہ ابن ملجم بھی لائن میں تحفہ لے کے ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ خوبصورت اعلیٰ قسم کی قیمتی تلوار ہے۔ اور مولا کائنات کو تلوار بہت پسند تھی تو وہ تلوار تحفے میں دینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو جب اس کا نمبر آیا اور اس نے قیمتی اعلیٰ قسم کی قیمتی تلوار مولا علی مشکل کشا کے سامنے تحفہ دینے کے لیے رکھا تو مولا کائنات نے اس کی تلوار اور اس کے چہرے کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، کہا کہ حضور لیجیے لیجیے۔ تو مولا علی نے کہا کہ نہیں، یہ تلوار تو ہی رکھ، تجھے ہی کام آئے گی۔ اس تلوار کو قبول نہیں کیا تو ساری مسجد حیران کہ مولا کائنات نے ابن ملجم کی تلوار کو قبول کیوں نہیں کیا، اس کے چہرے کو کیوں نہیں دیکھا۔ تو چہرہ نہ دیکھنا، تلوار قبول نہ کرنا۔ اب اس رات میں بات سامنے آتی ہے کہ اس عورت کی عشق میں وہ گرفتار ہو گیا جن کے باپ دادا بلکہ اس کے گھر کے 12 آدمی نہروان میں مر چکے تھے۔ وہ ایسی بچی تھی کہ 12 آدمی نہروان کی جنگ میں وہ مر چکے تھے۔ تو بتاؤ اس عورت کے دل میں مولا علی کے دشمن کا لاوا کتنا پگھل رہا تھا ہوگا۔ اور یہ علی کے لشکر کا سپاہی قریب کیا عورت سے بہت قریب ہو گیا وہ۔ اب قریب ہوتے ہوتے ایک دن اسی نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ تو کہا کہ نکاح کرو گے؟ اگر تم مجھ سے نکاح کرو گے تو کیا تمہیں علی چھوڑیں گے؟ ان کے دشمن کی بیٹی کو اگر تم لا لو گے تو چھوڑو گے؟ کہا کہ نہیں میں امیر المومنین کو سمجھا لوں گا۔ کہا کہ سنو، ہمارے خاندان میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نکاح کے، میں بات کر کے بولوں گی۔ تو جیسا ہی ابن ملجم نے نکاح کا پیغام اس عورت کو بھیجا تو یہ نکاح کا پیغام سازش کا شکار ہو گیا۔ اس میں خارجی بھی شامل ہو گئے اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو تھے تو مسلمان مگر مولا علی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو سارے کے سارے لوگ شامل ہو گئے اور وہاں انہوں نے نکاح کے لیے شرط رکھی۔ وہ کیا شرط رکھی میرے دوستو؟ آپ کا دل کر جائے گا کہ سب سے پہلے ایک ایسا گروپ بنایا گیا کہ وہ عورت کو ساری محبت کے فریبوں کو سکھایا گیا اور وہ عورت ابن ملجم کو اپنے سارے فریب کے شکار میں ڈالتی رہی۔ جب وہ دیوانہ بہت زیادہ ہو گیا تو تب اس نے کہا دیکھیں یہاں پلان ہوا، خارجی بھی شامل ہوئے اور اپنے بھی منافقین بھی شامل ہو گئے۔ پلان کے تحت عورت کو مشورہ دیا کہ اس طریقے سے اس سے تو نکاح کریے، سب کا کام ہو جائے گا۔ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا وہ، ذرا دیکھو میرے دوستو، یہ سن کر آپ کا دل کر جائے گا۔ عورت نے ابن ملجم کو بلایا، کہا کہ مبارک ہو، ہمارے بڑوں نے نکاح کے بارے میں منظوری دے دی ہے اور سارے کے سارے ہمارے نکاح سے خوش ہے، مگر مہر بہت بڑا مقرر کیا ہے، مہر بہت بڑا طے ہوا ہے۔ پہلے وہ مہر نقد ہوگا، بعد میں نکاح ہوگا۔ ابن ملجم نے کہا کہ نقد مہر دینے کے لیے میں تیار ہوں، بتاؤ وہ مہر کیا ہے؟ تو کہا کہ بہت بڑا مہر ہے، بہت بڑا مہر ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہ میرا نکاح تم سے اس وقت ہوگا جبکہ مہر میں تمہیں علی کو شہید کرنا ہوگا، مہر میں علی کو شہید کرنا ہوگا اور میرے نکاح کا مہر علی کی شہادت ہے، علی کا خون ہے۔ بتاؤ میرے دوستو، اب اسے آپ وفاداری کہیں گے، دغا بازی کہیں گے، اپنا پن کہیں گے، فریب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سوچو میرے دوستو، کیا کہیں گے؟
کہ کیا کریں گے، پیٹ پیچھے وار مولا کائنات سے ابن ملجم کے پیروں سے زمین نکل گئی، مگر اس کو ہمت دینے والے وہاں موجود تھے، اسے ہمت دیا اور کہا کہ ابن ملجم تو اکیلا علی کو شہید نہیں کرے گا، تیرے ساتھ اور 2 آدمی دیں گے۔ میرے دوستو آج ضرورت ہے کہ حقیقتوں کے پردوں کو اٹھا دیا جائے، کہا کہ اور 2 آدمی دیں گے، 2 آدمیوں کو دیا گیا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں ابن ملجم مولا علی پہ اکیلا تلوار چلانے نہیں گیا تھا، 2 آدمی اور بھی ساتھ تھے، 3 آدمیوں کا یہ قافلہ، 3 آدمیوں کا یہ قافلہ اور پروگرام بنایا گیا۔ کیا کہ میدان جنگ میں علی کو نہیں مار سکتے، گھر میں نہیں مار سکتے، بازار میں نہیں مار سکتے، تو کہاں مار سکتے؟ کہا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور علی اکیلے ہوتے ہیں، نہ کوئی فوج ہوتی ہے، نہ کوئی محافظی دستہ ہوتا ہے، تو حضرات محترم بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی مقابلہ تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو میرے دوستو دیکھیے کہ اس زمانے میں انٹیلیجنس جاسوسی سسٹم بھی تھا، تو مولا کائنات کے جاسوس آ کے خبر دے چکے تھے کہ حضور آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ حفاظتی دستوں کو بڑھائیے، آپ اپنی حفاظت کے لیے فوج کو بڑھائیے، آپ گارڈز کو رکھیے۔ تو مولا علی نے ان سے کہا کہ بابا اللہ نے 2 فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ فرشتوں کا اختیار یہ ہے کہ وہ موت کو روک نہیں سکتے، جب موت آتی ہے تو وہ فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں، تو جس موت کو فرشتے روک نہیں سکتے اس موت کو میری فوج کیسے روک سکتی ہے، میری فوج کیسے روک سکتی ہے؟ اب آخری جملہ میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو کہ 13 رمضان مبارک ہے، مولا کائنات داڑھی میں خضاب لگاتے تھے، تو اس دن 13 رمضان کو لوگوں نے مولا علی کے داڑھی پہ ایک دم سفید دیکھا، تو پوچھا کہ علی یہ بتاؤ آج آپ نے داڑھی میں خضاب کیوں نہیں لگایا، وجہ کیا ہے؟ مولا علی کے خادم نے کہا کہ حضور آپ اگر وقت دیں تو میں بازار جا کے خضاب لاؤں گا، آپ داڑھی میں خضاب کر لیجئے، بال بہت سفید دکھ رہے ہیں۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ بابا، مولا علی کہتے ہیں کہ علی اب کوئی خضاب نہیں لگائے گا، اس لیے کہ بس تھوڑے ہی دن باقی ہے، اللہ میری داڑھی میں ایسا خضاب لگانے والا ہے کہ قیامت تک اس کا رنگ نکلنے والا نہیں ہے، قیامت تک اس کا رنگ نکلنے والا نہیں ہے۔ پوچھا حضور بات کیا ہے؟ تو کہا کہ شہادت کے خون سے میری داڑھی رنگنے والی ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں داڑھی میں خضاب لگا لوں، داڑھی میں خضاب لگا لوں۔ تو الغرض کے حضرات محترم حملہ کیسے ہوا، کب ہوا، یہ برداشت کے باہر معاملات ہوتے ہیں حالت روزے میں۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ آج 20 رمضان ہے، اپنے گھروں میں مولا کائنات مشکل کشا کی نیاز مقرر کیجئے، آپ کی فاتحہ مقرر کیجئے، آپ کی ذکر کی محفل کو مقرر کیجئے، اور طاق رات ہے، 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، اور طاق رات میں بھی آپ حضرات عبادت کیجئے تاکہ شب قدر کی فضیلت سے محروم نہ ہو پائے۔ خدا حافظ۔